أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ. اگر تم ان کو پکارو لا يسمعوا إِلَى الْهُدَى سیدھی راہ کی طرف، لا يسمعوا تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتوں کو پوجنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان بتوں کو تم کسی اچھی بات کی طرف بلاؤ تو لا یسمعوا تمہاری بات سننے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ وَتَرَاهُمْ اور تو دیکھتا ہے ان بتوں کو يَنظُرُونَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھتا ہے ان بتوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو بت کو تراشتے ہیں، پتھر کو تراش کے بت بناتے ہیں، اس میں وہ سب کچھ بناتے ہیں. کان بھی بناتے ہیں، ناک بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بناتے ہیں. آنکھیں ان کی ہوتی ہیں اس پتھر میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ تجھے لگتا ایسے ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ دیکھ نہیں، وہ پتھر کی آنکھیں ہیں. جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا حالانکہ پاؤں تو ہیں ان کے، جو پتھر کے بت تراشے گئے پاؤں تو ہیں ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ وہ پاؤں ہیں جن سے چلا جاتا ہے، یہ چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ تو پتھر کے پتھر ہی ہے. خواہ اس کو کتنا خوبصورت تراش لو، خواہ اس کی انگلیاں بنا دو، اس کے آنکھیں بنا دو، اس کے کان بنا دو، پتھر کا پتھر ہی ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو پتھر کا بت ہے بظاہر لگتا ایسے ہے کہ اس کی آنکھیں تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تیری طرف دیکھ رہا ہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ حقیقت میں دیکھ نہیں رہا، حقیقت میں وہ اندھا ہی ہے، حقیقت میں وہ پتھر ہی ہے. نہ ان کانوں سے سن سکتا ہے، نہ ان پاؤں سے چل سکتا ہے، نہ ان ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، نہ ان کانوں سے سن سکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آیت ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، خواہ وہ پتھر کے بت ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا جن ہیں، زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور جو پتھر کے بت ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی لگتا ایسے ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھ نہیں رہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ ختم ہو رہی ہے اس لیے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اعتبار سے کچھ ہدایات دی ہیں کہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اس میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، دعوت کی حکمت کیا ہونی چاہیے. اس وقت تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن آج یہ خطاب ہر مسلمان کے لیے ہے یا ہر اس آدمی کے لیے ہے جو دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے. دین کی بات دوسروں تک پہنچانا جو ہے تو یہ بہت ہی اہم بات اور بہت ہی اجر و ثواب والی بات ہے. اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان اگر کیلکولیٹ کرنا چاہے تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن جتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے اتنا ہی یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا اور بہت ہی حوصلے کا، بڑی حکمت کا، بڑے صبر اور تحمل کا کام ہے جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو حکمت کے اصول ہیں یا جو دعوت کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خذ العفو
وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خُذِ الْعَفْوَ، درگزر سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو نرمی سے کام لو، درگزر سے کام لو، سختی نہ کرو، شدت اختیار نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی عام زندگی میں نرمی کو پسند فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات فرمائی، اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرم سلوک کرتے ہیں لوگوں سے، خود بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں لوگوں سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نرم ہے، صبر سے کام لینے والا، تحمل سے کام لینے والا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں انسان کو جو کچھ سختی سے عطا نہیں کرتے۔ سختی کرنے والا محروم ہو جاتا ہے، نرمی کرنے والا عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نرمی جو ہے معاملے میں زینت پیدا کر دیتی ہے، اور سختی جو ہے وہ معاملے میں عیب پیدا کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں خاص طور پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان میں صبر اور تحمل ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ پہ یہ معاملہ جو ہے یہ مطلوب ہے، کافروں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ جتنے بھی مجرم تھے، فتح مکہ کا معاملہ جو ہے وہ تو بڑا ہی معروف ہے، لیکن انفرادی تو وہ ایک اجتماعی معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی مجرم تھے سب کو معاف فرما دیا، اجتماعی طور پہ بھی۔ سمامہ بن اسال آئے، ان کو قتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے پکڑے گئے، 3 دن تک ستون کے ساتھ باندھا، اور گستاخ جواب دیا انہوں نے۔ سمامہ بن اسال، کیا حال ہے، چھوڑو گے تو احسان کرنے والا پاؤ گے، اور قتل کرو گے تو بدلہ لوں گا قتل کرنے کا، میرے پیچھے جو ہیں خاندان والے چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ گستاخی کا جواب دیا، تینوں دن گستاخی کا جواب دیا، اور چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو اس کو، معاف کر دیا۔ کعب بن زہیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے والا تھا، اور فتح مکہ ہوا تو بھاگ گیا، لیکن اس کا بھائی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اپنے بھائی کو خط لکھا کہ جس آدمی سے بھاگتے پھرتے ہو وہ تو بڑا عظیم انسان ہے، بڑا صبر والا، بڑا تحمل والا، بڑی شفقت اور مہربانی والا آدمی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اڑ کے پہنچ جاؤ اس کے پاس۔ لیکن اپنے گناہوں کا پتہ تھا کہ میں نے کتنی دشمنی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کس طرح ہجرت کرتا رہا ہوں، اس لیے جا کے پہلے مدینے میں کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ رات گزاری، اور صبح کے وقت جب فجر کا نماز ہوا تو نماز میں پہنچ گیا، اور انصاری سے مشورہ کیا کہ میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لے نماز سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ آدمی شاعر تھا، ذہین آدمی تھا، فتین آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو جا کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کعب بن زہیر جو ہے اس نے بڑی ہجرت کی ہے آپ کی، بڑی گستاخی کی ہے اس کی، آپ کی اس نے، لیکن اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کعب تو میں ہی ہوں۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ کعب ہے تو 1-2 صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اب میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ ہے کافروں کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے درگزر کا کیا۔
فضالہ جو طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کے دل میں آئی یہ بات کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے قتل کر دوں، آگے بھی ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا ہاتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فضالہ کیا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بات کے ذریعے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فضالہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ کیا تمہارا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا؟ درگزر کیا، اس کو بھی معاف کیا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں اپنا جگرا اور اپنا حوصلہ بہت بڑا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہی معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کے معاملے میں بھی رکھا کہ جہاں کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی یا کسی نے کوئی بات ایسی کہی جو ناروا تھی، یا رسول اللہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں اور اس کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ اس کو لوگوں نے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، فرمایا اس کو میرے قریب کرو، میرے قریب کرو، اس کو قریب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، میں تو کبھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ پھر پوچھا کیا تم گوارا کرتے ہو تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، میں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا میری بیٹی سے کوئی زنا کرے۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی۔ اور پھر بہن کا پوچھا، پھر پھپھی کا پوچھا، پھر خالہ کا پوچھا، سب کے بارے میں کہتا رہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، یہ تو میں کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا، اس کا دل روشن ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گیا کہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے فضل افواہ۔ اب ذرا انداز لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو طرز عمل ہے کفار کے ساتھ سیرت طیبہ کیا ہے، اور اپنے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے اگر کسی نے مسجد میں آگے پیشاب کیا ہے تب بھی فرمایا کہ کرنے دو اس کو، فوراً نہیں ڈانٹا اس کو، فرمایا روکو نہ اسے، درگزر کیا اس سے۔ نماز میں کلام کی صحابی نے، صحابہ بے چین مضطرب ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ نماز جو ہے اس میں کلام نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں، اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ خذ العفو، نرمی سے کام لو۔ نرمی جو ہے وہ زینت پیدا کرنے کے معاملے میں سختی کرو گے تو اس سے عیب پیدا ہوگا، نرمی کرو گے تو اس کا اچھا رد عمل ہوگا، بات سنیں گے تمہاری لوگ، سختی کرو گے تو بات نہیں سنیں گے اور محروم کر دیے جاؤ گے، جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اب ذرا دوسری طرف خود اپنا حال بھی دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے علماء پہ۔ عام لوگوں کی بات کیا کریں، علماء کا حال یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ عقیدت ہے اس کی تو تعریف اور توصیف کرنی ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ موجودہ زمانے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کانفرنس علماء نے رکھی ہے نا، امام ابو حنیفہ کانفرنس علماء نے رکھی ہے، کیا ان کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ ائمہ اربعہ کے نام پہ کانفرنس رکھتے، چاروں اماموں کی تعریف کرتے، چاروں اماموں کی توصیف کرتے، ان کی خدمات بیان کرتے، اس میں سے جس کے ساتھ آپ کو عقیدت زیادہ ہے اس کی بات زیادہ کر لیں۔ لیکن قوم کو کس نے تسلیم کیا ہے؟ ابو حنیفہ تو ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے اس سے کوئی تعلق، یا امام احمد سے، امام مالک سے، امام شافعی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ یہ ظلم ہم خود کر رہے ہیں سمت۔ اور جن مسائل پہ ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں،
جن پہ ہم باتیں کرتے ہیں، جن پہ اپنا، اور مصیبت یہی ہے کہ وہ باتیں جو ہیں علماء کرتے ہیں اور آگے جھگڑے جو ہیں وہ عوام کرتے ہیں۔ علماء میں تو باتیں ہوتی ہیں لیکن آگے جھگڑے عوام جو ہے انہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک آدمی رفع دین کر رہا ہے تو نہ کرنے والا اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور اگر ایک آدمی نہیں کر رہا تو کرنے والا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ بالکل حوصلہ ہے ہی نہیں، برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے کہ دوسرا بھی ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، اس کو برداشت کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہیں، یہ امین کہنے میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں اختلافات ہیں، لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ نہیں پڑھتا اس کو برداشت کرو، اگر ایک پڑھتا ہے تو اس کو برداشت کرو، اس لیے کہ ائمہ کرام کی اختلافات ہیں، ائمہ کرام نے اس کے دلائل دیے ہیں، ان کا ایک اپنا فکر ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق اگر ایک آدمی کام کرتا ہے تو دوسرے کو تانا دینا یا دوسرے پہ ملامت کرنا یا دوسرے کو غلط کہنا یا دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یا دوسرے کو مجبور کرنا کہ تم یہ چھوڑو اور میرا کرو، یہ خذ العفو سے بالکل خلاف ہے۔ نرمی کرو، برداشت کرو ایک دوسرے کو۔ مسائل میں اختلافات موجود ہیں لیکن ان مسائل کی وجہ سے امت کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلا سٹیپ یا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے دعوت کا، وہ حکم ہی اس بات کا ہے کہ خذ العفو، درگزر سے کام لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی آدمی کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے یا ایون جہاد کے لیے بھی، اسے یہ نصیحت فرماتے تھے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا، آسانی پیدا کرنا۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو نفرت نہ دینا۔ آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، میں تو فجر کی نماز جو ہے نا مسجد میں جا کے پڑھ نہیں سکتا، میری تو نماز چھڑا دے گا یہ امام۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہوئی؟ یا رسول اللہ، یہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا امام کو، فرمایا کہ معاذ، لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، فرض نمازوں میں چھوٹی صورتیں پڑھو، اس لیے کہ اس میں مریض بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، کاروبار والے بھی ہیں، ڈیوٹیوں والے بھی ہیں۔ بشروا ولا تنفروا، جب اپنی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، الگ نماز پڑھو، جتنی مرضی اس کو لمبا کر لو، لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھانے والی نماز ہے اس کو مختصر کرو۔ فرمایا کہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ لیکن ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے تعصب پیدا کر دیا ہوا ہے لوگوں نے، ایسا تعصب پیدا کر دیا ہوا ہے اپنے مسلک کے، اپنے جو سوچ ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنا اور کسی دوسرے کو برداشت کرنا، گوارا کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آگے دوسرا حکم یہ دیا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأْمُرْ بالعرف۔ عرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہر آدمی سنتے ہی کہا بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حلال چیزیں کھانی، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ چھیننا، یہ ساری معروف چیزیں ہیں، نیکی والی باتیں ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا سمجھ میں آنے والی لوگوں کی، وہ باتیں بتاؤ لوگوں کو فلسفوں میں نہ ڈالے۔ اتنے پردے ہیں، اتنا فلانا ہے، فلاں کتب ہے، فلاں ابطال ہے اور فلاں ہے اور وہ غوث ہے، وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی عقل میں وہ باتیں آتی نہیں ہیں۔ فرمایا یہ باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ، سیدھی سی بات بتاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. سیدھی سی بات ہے. ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے، یہ سمجھنے والا فلسفہ نہیں ہے. یہ فلسفے نہ بتاؤ لوگوں کو. ہاں جی نہیں، وہ تو عطائی غیب ہے، علم غیب ہے، یہ ذاتی علم غیب ہے، یہ ذاتی یہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی طرح کہو جی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، بس. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ سیدھی سیدھی بات کرو. ہاں جی آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اور قرآن نے تو اتنا سادہ سمجھایا ہے، اتنی سادہ سادہ باتیں بتائی ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، روزانہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کھانا کھاتے ہو. فرمایا کہ اگر کسی نے ہدایت لینی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ ذرا غور کر لو، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ کھانا اس طرح آیا ہے کہ ہم نے آسمانوں سے پانی گرایا، ہم نے آسمانوں سے بارش نازل کی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین سے ہم نے غلہ اگایا. آسمانوں سے پانی نازل کیا، زمین سے غلہ اگایا ہم نے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، غلہ پیدا کیا. پھر انگور بھی، ترکاری بھی، پھر دوسری چیزیں بھی، پھر باغات بھی، ساری چیزیں بنائے، اور یہ تیار ہو کے تمہارے سامنے آ گیا جو کھانا کھاتے ہو. یہ کس نے دیا تمہیں؟ زمانہ جہالت میں بھی عرف کی بات وہ ہے جس کو جاہل لوگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے لوگ بھی معروف سمجھتے ہو، نیکی سمجھتے ہو. سعید بن زید اشرا مبشرہ میں سے ہیں. حضرت زید بن نفیل جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کے تھے، پہلے فوت ہو گئے. لیکن ان کے بیٹے حضرت سعید کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، پھر آسمانوں سے بارش تو اللہ نے نازل کی، بکری کا چارہ جو ہے وہ تو اللہ نے پیدا کیا زمین سے، بکری کو دودھ تو اللہ نے دیا، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے دی، اور تم لات اور عزا اور منات جو ہے اس کی آگے جا کے ساتھ کیوں ٹکاتے ہو؟ یہ ہے عرف. فرمایا کہ موٹی موٹی باتیں لوگوں کو بتاؤ، موٹی موٹی باتوں سے، فلسفوں میں نہ ڈالو لوگوں کو، علم الکلام میں نہ ڈالو لوگوں کو، بیوقوف نہ بناؤ لوگوں کو. بات سیدھی سیدھی بتاؤ. 5 نمازیں ہیں، ایک اللہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے. اسلام بڑا سیدھا سا ہے. اور وہی بات ہے کہ جن مسائل میں اور جن چکروں میں ہم نے لوگوں کو ڈال رکھا ہے، اللہ پناہ دے اس سے. یہ تو تباہی کا راستہ ہے، امت کو تقسیم کرنے کا، لڑانے کا، انتشار پیدا کرنے کا. جس طرح اپنے اپنے ریوڑ بنائے ہوتے ہیں نا بکریوں کے، کہ کوئی ریوڑ ہمارے ریوڑ سے کوئی بکری باہر نہ جانے پائے، اس طرح پکا کر دو تعصب میں، اس طرح بھر دو ان کے اندر نفرت دوسروں کے لیے کہ دوسروں کا نام سننا گوارا نہ کریں. اور ہر ایک کا یہی حال ہے، کوئی اس سے مستثنی، سارے ایسے ہیں. یہ کمزوری جو ہے نا، یہ تعصب، یہ سب میں موجود ہے، جسے کم کرنے کی یا ختم کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ معروف چیزیں جو ہیں ان کی دعوت دو لوگوں کو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَأَعْرِضْ، اور منہ موڑ لو جاہلوں سے. جاہل کون ہے؟ جاہل وہ ہیں جن کو آپ نے بات بتائی، بھئی یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے. اچھا جی یہ یوں ہے تو پھر یہ یوں کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر استغفار کرنا جائز ہے تو قرآن خوانی کرنی کیوں نہیں جائز ہے؟ استغفار کرنا اس لیے جائز ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. قرآن خوانی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، جھگڑا کس بات کا؟ لیکن اگر فرمایا کہ اس کے باوجود کتاب و سنت کا مسئلہ بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے یا اس کے باوجود کوئی اعتراض کرتا ہے، بات نہیں مانتا، تو فرمایا ایسے بیوقوفوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے اسلام. لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، نہ زبردستی بات منوانا مطلوب ہے،
اور نہ ہی ایسی بات منوانے کا کوئی فائدہ ہے۔ زبردستی اسلام کوئی بات نہیں منوانا چاہتا، جس کا جی چاہتا ہے وہ مانے، جس کا جی نہیں چاہتا جائے جہنم میں۔ اللہ اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زبردستی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے نہیں منوا سکے اور نہ ہی حکم دیا۔ وما علیک الا البلاغ، فرمایا کہ نہ تو تم ان پہ داروغہ ہو، وما انت علیہم بمسیطر، داروغہ نہیں ہو تم ان پہ، زبردستی باتیں نہیں منوانی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، جس کا جی چاہے وہ مانے، جس کا جی چاہے وہ نہ مانے۔ اعرض عن الجاہلین، جو کجباسی کرتے ہیں، ضد میں پڑتے ہیں، تعصب سے کام لیتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ایسے جاہلوں سے ٹاکرا ہو جائے اور پتا چل جائے کہ یہ کجباسی کرنے والا ہے، یہ تعصب والا آدمی ہے، ہر درمی کر رہا ہے، تو بات ختم کر دو اور اپنا راستہ لو، وہ اپنا راہ لے، وہ اپنا راہ۔ کتنا معاملہ سہل کیا ہے اسلام نے۔ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ زبردستی منواؤ۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تشدد پیدا ہو گیا ہے، اور اس تشدد کی یہ جو تکفیر ہے، یہ بھی تشدد کی انتہا ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانتا اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کو کافر بنا دیا جائے یا اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ اور پھر اس سے آگے جو قتل و غارت ہے، یہ بھی اسی بڑے تشدد پسندی کی یہ قسم ہے کہ جو ہمارے مسئلے کا نہیں ہے۔ یہ شیعہ سنی کے مسائل جو تھے یا اختلافات جو ہیں، یہ تو چلے ہی آ رہے ہیں، لیکن جو شدت اب آ گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے، یہ شدت درست نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہدایت تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ یہ ہمارے مسئلے کا نہیں ہے، یہ تو کسی کافر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کرنا حرام ہے۔ یہ اور آگے کیونکہ انسان ہے، مزاج ہے، طبیعت میں اشتعال آ جاتا ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب انسان کی بحث ہوتی ہے تو بحث میں یہی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، دوسرے کو مغلوب کر دوں۔ اسی غالب اور مغلوب کے چکر میں شیطان جو ہے وہ انسان کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے، اشتعال دلا دیتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے، اس کو معاملے کو بگاڑنے کے لیے اور فساد اور دنگا پیدا کرنے کے لیے۔ لہذا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اگر دعوت دیتے ہوئے شیطان تمہیں اشتعال دلانے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر لینا۔ پہلے تو غصے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منع فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گا۔ صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گا۔ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ساری برائیوں کا مجموعہ غصہ ہے، ساری برائیوں کا مجموعہ جو ہے وہ غصہ ہے۔ غصے سے بے شمار فتنے پیدا ہوتے ہیں، بے شمار بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے اور سخت غصے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ کہہ لیں تو ان کا غصہ دور ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ تو وہ آدمی منافق تھا، کہنے لگا کہ کیا میں دیوانہ ہوں کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں؟
جس کا مطلب یہ تھا کہ دیوانگی میں تو اعوذ باللہ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر دیوانہ نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی منافق تھا، اس لیے اسے یہ جواب دیا، ورنہ اسے چاہیے تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر اکساہٹ آئے تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ تمہاری پناہ سن لے گا اور وہ تمہارے معاملات کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، شیطان جو ہے جس وقت پیدا ہوتا ہے بچہ، اسی وقت شیطان انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور انسان کی موت تک اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی آواز یا چیخ نکلتی ہے بچے کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ بچے کی سب سے پہلی جو آواز نکلتی ہے رونے کی، وہ آواز کس وجہ سے ہے؟ شیطان کی اکساہٹ سے، شیطان کے ٹھونگا دینے سے۔ اور اس ٹھونگے سے محفوظ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم۔ اس لیے کہ عمران کی بیوی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی اور انہیں پتا چلا کہ میں تو نظر مانی تھی بیٹے کی کہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، مطلب یہ کہ مریم کو بھی اور مریم کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، دونوں کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دو جو ہستیاں ہیں یہ جب پیدا ہوئیں تو پیدا ہوتے وقت شیطان کی اکساہٹ سے یا شیطان کے ٹھونگے سے محفوظ تھیں، اس لیے کہ ان کی والدہ نے دعا کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا اللہ نہیں سنے گا۔ دعا یہ کرنی چاہیے ہمیں بھی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود سے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جو نواسے تھے ان کے لیے بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکما بکلمات میں تیرے مکمل کلمات سے ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ انسان شیطان کی اکساہٹ سے، شیطان کے وساوس جو وہ پیدا کرتا ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کر کے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی بچاؤ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان بدترین دشمن ہے انسان کا، اور انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے مسلسل لگا رہتا ہے، مسلسل اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مسلسل اس کو نیکی سے ہٹاتا رہتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 100 سے زائد دعائیں ایسی ہیں جو شیطان سے پناہ مانگنے سے تعلق رکھتی ہیں۔
وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی بقول رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں یا شیطانوں کی اکساہٹ ہو مجھے۔ فرمایا کہ نماز میں بھی جب انسان کو وسوسے آنے شروع ہو جائیں یا نماز سے توجہ ہٹ جائے تو دوران نماز بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تو اپنے دل کے اوپر تھوک لینا چاہیے۔ شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ نماز میں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آئے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شیطان جو ہے وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قوی ہے، اور پھر سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ شیطان انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن شیطان نظر نہیں آتا۔ شیطان انسان کے پاس ہی ہوتا ہے، بلکہ فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم میں یا رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان تو اس طرح انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح جو کبھی دشمن ہو اس کے ساتھ یا تو انسان میں خود اپنی اندر اتنی طاقت ہو کہ اس سے نپٹ سکے، انسان کی اپنے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پہ غالب آ سکے شیطان کو، یا پھر ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے سامنے نہ ہو، اسے قطع تعلق کر لے، اس سے کوئی رابطہ نہ رکھے، اس سے جان اپنی چھڑا لے۔ شیطان کے معاملے میں یہ بات بھی ممکن نہیں کہ انسان اسے قطع تعلق کر لے یا اس کے سامنے نہ آئے۔ شیطان سے پیچھا چھڑانا بھی ممکن نہیں، شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اب 2 ہی صورتیں ممکن ہیں کہ یا تو انسان اپنے سے اور شیطان سے جو قوی ذات ہے اس کی پناہ طلب کر لے، یا پھر شیطان سے دوستی کر لے۔ بعض لوگ تو دوستی کر لیتے ہیں اور شیطان کی دشمنی کا ٹنٹا ہی ختم کر دیتے ہیں، اور جنہیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا، ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اس لیے فرمایا کہ خواہ وہ معاملہ دعوت کا ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، جب انسان کو غصہ آئے، شیطان کی اکساہٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی پناہ طلب کرنے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شیطان سے دوستی کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دل میں آتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تذکروا، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ سجا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم بتا دیتے ہیں کہ اس مصیبت میں، اس آزمائش میں یا اس الجھن میں تمہارے لیے صراط مستقیم یہ ہے، شیطان سے بچے رہو گے اس طرح سے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان کی اکساہٹ آ گئی، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، فرمایا فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی وہ پناہ طلب کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً ہی ان کو سیدھے راہ کی
راہ سجائی دیتی ہے، ان کو سیدھا راستہ بتا دیا جاتا ہے، ان کو بصیرت عطا کر دی جاتی ہے۔ آگے یہ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، کن کے بھائی؟ اخوانہم، اور وہ لوگ، ایک طرف تو فرمایا کہ الذین اتقوا، اللہ سے ڈرنے والے، ایک گروہ تو وہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ کون ہو گیا؟ اخوانہم، جو شیطان کے بھائی ہیں، جنہوں نے شیطان سے صلح کر لی ہوئی ہے، شیطان سے دوستی کر لی ہوئی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطانوں کے جو بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی، مد کا معنی کھینچنا، یمدون، شیطان ان کو کھینچ لیتے ہیں، یمدونہم فی الغی، گمراہی کے راستے پہ، شیطان گمراہی کے راستے پہ اپنے بھائیوں کو کھینچ لیتے ہیں، ثم لا یبصرون، پھر ان کو جہنم میں پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ کسر کا معنی نماز کسر ہے، جو کم نماز کی جائے، کمی کرنا۔ ثم لا یبصرون، پھر شیطان جو ہے ان کو جہنم تک لے جانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ہر طریقہ اختیار کرتا ہے شیطان کہ اس طریقے سے اس کو جہنم میں لے جاؤ اپنے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ جو آدمی شرک کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا وہ آسمان سے نیچے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور اس کا معاملہ کیسا ہو گیا کہ جیسے ہی وہ آسمان سے گرتا ہے، پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ پرندے کون ہیں اچکنے والے؟ مشرک کو اچکنے والے پرندے شیطان۔ شیطان جب انسان شرک کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور پھر اس کو ایسی جگہ پہ لے جا کے گراتا ہے، فی مکان صحیح، ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ہے کہ جس نے شیطان کو اپنا بھائی بنا لیا، شیطان سے دوستی کر لی، وہ شیطان اس کو کھینچ لیتا ہے گمراہی کی طرف، اور کھینچنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتا، ایسی راہ پہ ڈالتا ہے، ایسے اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، ایسے سبق اس کو دیتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں ہی جا کے تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرما دیا۔ جس کا جی چاہے، اب ہاتھ تو اللہ نے پکڑ کے نہ متقیوں کو شیطان سے بچانا ہے، نہ ہاتھ پکڑ کے اس کے بھائیوں کو شیطان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اللہ نے ہاتھ کسی کا نہیں پکڑنا، اللہ نے آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی، خبردار کر دیا، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو شیطان سے پناہ دے دوں گا، اور جو اس کا بھائی بن جائے گا وہ اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف اور کھینچ کے لے جائے گا سیدھا جہنم میں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تنبیہ کر دی، خبردار کر دیا دونوں طرح کے لوگوں کا۔ اب جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کرے، جو چاہے اللہ کی پناہ طلب کر کے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو محفوظ کر لے، اور جو چاہے وہ شیطان کے ساتھ لگ کے اور اس کے پیچھے چل کے اپنا آپ بھی برباد کرے، اپنا گھر بار اور اپنے بیوی بچے بھی برباد کرے۔ آگے پھر یہ بات تو ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنی تھی شرک کے معاملے میں، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو شرک پہ مجبور کرتا ہے، اور اللہ پناہ دینے والا ہے۔ شیطان کی اسارسوں سے جو پناہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو پناہ دے گا، اور جو اس کے ساتھ رہنا چاہے گا اللہ اس کو بھی روکیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ساتھ جانے دیں گے، لیکن وہ لے کے جہنم میں جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہی بات کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی، کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ
قالوا لو لجتبیتها اذا لم تأتهم، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی ان کے پاس نہیں لے کے آتے، ان کے اپنے مطلب کی نشانی، ان کے اپنے مطلب کا مطالبہ کہ یہ پہاڑ جو ہے ان کی جگہ پہ فوراً باغات بن جائیں، یا یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یا تمہارے ساتھ چلتے پھرتے فرشتے ہمیں نظر آئیں، یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمانوں پہ چڑھو، آسمانوں سے ہمارے نام خط اللہ کا لے کے آؤ اور ہم دیکھیں کہ تم خط لے کے آئے ہو اللہ سے۔ یہ تھے مطالبے ان کے، جو وہ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، تو پھر ہمارا کوئی مطالبہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب تو ان کے پاس کوئی مطالبہ یا نشانی یا معجزہ لے کے نہیں آتا جو ان کی مرضی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سے تھے، قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت سے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی کا جاری ہو جانا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کو حکم دینا، اس کا چل کے آنا، اور اس کے اوڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع حاجت کرنا، پھر اس کا واپس چلے جانا، کھانے میں برکت پڑ جانا، بہت سے معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن کفار یہ چاہتے تھے، مشرکین یہ چاہتے تھے کہ معجزہ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ تھے لو لجتبیتها، مجتبا کا معنی چن لینا، خود بنا لینا، منتخب کرنا۔ لو لجتبیتها، جو نشانیاں ہم تم سے طلب کرتے ہیں، تم خود کیوں نہیں وہ نشانی بنا لیتے؟ معجزہ جو ہے تم اپنے طور پہ کیوں نہیں دکھا دیتے ہمیں؟ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو جو بھی معجزہ ہم تم سے مانگے ہونا تو یہ چاہیے کہ تم وہ معجزہ فوراً ہمیں دکھا دو۔ خود تم انتخاب کر لو کہ اچھا بھائی تم نے یہ 3 4 5 مجھ سے معجزے مانگے ہیں، ان میں سے یہ جو معجزہ ہے یہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ مفسرین نے بڑا ایک باریک سا اور مزیدار نکتہ اس سے اخذ کیا ہے کہ جس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم تم سے طلب کرتے ہیں وہ معجزہ تم خود منتخب کر کے ہمیں دکھا دو، یہ کہنے سے ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جس طرح تم کہتے ہو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حالانکہ تم نے خود لکھا ہے، یہ جس طرح قرآن خود لکھا ہے اس طرح معجزہ بھی خود بنا کے لاؤ۔ اس کا تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میں نے لکھا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ یہ تمہارا لکھا ہوا ہے، تم نے بنایا ہے، تو جس طرح یہ تم نے بنایا ہے اسی طرح معجزہ بھی خود ہی بنا کے دکھا دو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے انما اتبع، بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الی، اس تعلیم کی، اس وحی کی جو اللہ نے میری طرف کی۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ معجزہ دکھاؤ، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں معجزہ دکھاتا ہوں۔ جس بات کا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا وہ تم مجھ سے مانگتے ہو، حالانکہ میں نے تو ہمیشہ یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ میرے پاس آتا ہے، وحی لے کے آتا ہے، اور جو وحی لے کے آتا ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہوں، میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں۔ مجھے دکھانے کا نہ میں نے کبھی وعدہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا اختیار ہے میرے پاس۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ جیسی بھی کرامت کہیں ویسی دکھا دیں گے، جو مانگو سو لو۔ ہاں بھی کیا تم چاہتے ہو کہ مردے کو زندہ کر دوں؟ ہاں پیر صاحب میں یہی چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں گویے کی قبر سے گاتا ہوا مردہ زندہ کر سکتا ہوں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب میں بھی یہی چاہتا ہوں. عبد القادر جیلانی صاحب نے فوراً حکم دیا اور قبر سے گاتا ہوا گویا زندہ ہو کے آ گیا. جو مردہ یعنی جو مطالبہ کرامت کا کیا وہی کرامت دکھا دی. عبد القادر جیلانی صاحب کے والد صاحب سے حاملہ عورت نے آ کے مطالبہ کیا کہ پیر صاحب مجھے بیٹا چاہیے. اچھا جاؤ بیٹا ہوگا. وہ جب پیدا ہوا تو بیٹی تھی. وہ بیٹی لے کے پیر صاحب کے پاس جانے لگی کہ جا کے پیر صاحب کو بتاؤں کہ آپ نے تو بیٹا دینا تھا یہ غلطی سے بیٹی کیسے ہو گئی. راستے میں عبد القادر جیلانی مل گیا. باپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. بیٹا مل گیا راستے میں. انہیں بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے تو کہا تھا کہ میں بیٹا دوں گا اور یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. انہیں کہا کہ ماں بہن یہ دیکھو بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. دیکھا تو بیٹا تھا. بیٹے نے عبد القادر جیلانی کے کہنے سے بیٹی جو ہے وہ بیٹا بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. یہ فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, میں نہیں دکھا سکتا. یہ اس کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا, نہ اللہ نے مجھے یہ صفت دی ہے. لیکن ہمارے پیر صاحب اور حضرت صاحب جو ہیں جو ان سے مانگے یا جیسی کرامت دیکھنی چاہے وہ دکھا دیتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے دین کو مذاق اور کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جا کے. مردے کو زندہ کرنا جو ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور اگر عبد القادر جیلانی زندہ کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ رہ گیا باقی. معاذ اللہ اللہ جھوٹا ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں. بالکل نہ شرم ہے نہ حیا ہے. ایسے ایسے قصے اور کہانیاں ہیں کہ قرآن یا رسول کی بھی شرم حیا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے زیادہ گستاخی اور اس سے زیادہ بے حرمتی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تو معجزہ دیا انہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور ہم ویسے ہی قصے کہانیاں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام امتی کے بارے میں مشہور کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑی گستاخی اور بے حرمتی ہے کوئی؟ اور کہتے یہ ہیں کہ بزرگوں کی یہ گستاخ ہے. نوٹس ہمیں دیتے ہیں کہ جو گستاخی والی باتیں تم نے کتابوں میں لکھی ہیں وہ کتابیں اٹھا لو یہاں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہارا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہارا بصائر من ربکم یہ سامان بصیرت ہے. دل کی بصیرت جو ہے دل کی روشنی کا سامان ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے. ہارا کا اشارہ کس طرف ہے جی؟ وحی کی طرف, قرآن کی طرف. ہاذا یہ قرآن بصائر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دل کو روشنی دینے والا ہے, تمہارے دلوں کو منور کرنے والا ہے, تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کرنے والا ہے. وہدی اور ہدایت ہے اس قرآن میں, ورحمۃ اور رحمت ہے اس قرآن میں, لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہتے ہیں. جو لوگ واقعی ایمان لانا چاہتے ہیں اور دل سے تڑپ رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے, اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں بصیرت ہے, دل کی روشنی ہے اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. جس سے دل کی روشنی حاصل کرنی ہے وہ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنی دل کی بصیرت زیادہ ہوگی. جتنا قرآن زیادہ پڑھیں گے اتنی ہدایت زیادہ نصیب ہوگی. اور جتنی رحمت آپ کو زیادہ چاہیے اتنا زیادہ قرآن پڑھیں اتنی زیادہ رحمت نصیب ہوگی. جتنا کم پڑھیں گے کم نصیب ہوگی. اور صرف یہ لکھ دینے سے او گاڈ بلیس مائی ہوم
اس طرح سے رحمت کبھی نہیں آئے گی. کبھی یوں بھی لکھے گھر میں او گاڈ سینڈ مائی سیلری ایٹ ہوم. یہ تو کبھی نہیں لکھتے کہ میرے گھر بیٹھے سیلری آ جائے. رحمت یہ ایسی چیز ہے یا گری پڑی چیز ہے کہ ماں گھر میں لکھ دو کہ او گاڈ بلیس مائی ہوم. اتنی عقل کی اندھی قوم ہے اور اتنا احمق بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم. مت دھوکے میں رکھے اپنے آپ کو کہ ایسے اللہ کی رحمت آ جائے گی. جس نے رحمت حاصل کرنی ہے قرآن پڑھے. جتنا قرآن پڑھیں گے اتنی رحمت آئے گی. اگر 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو 1 گھنٹے کی رحمت آئے گی. 2 گھنٹے پڑھیں گے 2 گھنٹے کی آئے گی. 3 پارے پڑھیں گے 3 پاروں کی آئے گی. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمت آئے گی. جتنا کم پڑھیں گے اتنی کم رحمت آئے گی. جو راستہ اللہ نے بتایا راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہدایت حاصل کرنی ہے سارے کا سارا قرآن پڑھے. ادھر ادھر کے لٹریچر سے اور کتابوں سے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، فاضل ہے، اس کی کتاب وہ ہدایت نہیں دے گی جو اللہ کی کتاب دے گی. اپنی زندگی ضائع نہ کریں. جسے ہدایت حاصل کرنی ہے بڑی قیمتی ہے یہ زندگی. ہدایت حاصل کرنی ہے تو جتنا وقت ہے آپ کے پاس مطالعے کے لیے وہ سارے کا سارا وقت قرآن مجید کو مطالعے پہ کریں. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں. قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. فرمایا کہ جب لوگ قرآن مجید بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ. اللہ کے فرشتے آ کے اس مجلس کو گھیرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس مجلس میں کرتے ہیں جو بندوں کی مجلس سے افضل مجلس ہوتی ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پہلے تو یہ بات بتا دی کہ یہ جو تم مانگتے ہو کرامتے برامتے اور موزے سوزے ان چکروں میں مت پڑو. جو سیدھا راستہ ہے جو مطلوب ہے وہ کام کرو. زندگی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو ان چکروں میں. جو مطلوب ہے وہ یہ ہے قرآن پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو. قرآن پڑھو اس سے رحمت حاصل کرو. قرآن پڑھو اس سے شفا حاصل کرو. قرآن پڑھو اس سے دل کی بصیرت حاصل کرو. یہ ہے مطلوب. اور آگے یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ پورے غور سے سنو اس کو. عمل کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ مسئلہ سننا. عمل کی پہلی سیڑھی مسئلہ سننا ہے. مسئلہ سننے کے بعد دوسری سیڑھی ہے اس پہ غور و فکر کرنا. جو کچھ آپ سنتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں. آنکھیں بند کر کے، کانوں کی کھڑکیاں بند کر کے ماں سن نہ لیں. اس پہ غور و فکر کریں. جو بات کہی گئی یہ واقعی ایسی ہی ہے، اس میں خیر اور بلائی ہے یا یہ خلاف واقعہ ہے یا یہ بات درست ہے. غور و فکر کریں اس پہ. فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو اس کو. سنو اور اس پہ سوچو بچار کرو. اور سوچو بچار کرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کا ہے. جب یہ فیصلہ کر لو کہ جو کچھ میں نے سنا یہ واقعی برحق ہے، یہ واقعی سچی بات ہے، یہ جب فیصلہ کر لیا تو پھر اس پہ عمل کرو. عمل کا مطالبہ ہے. وَأَنصِتُوا اور قرآن مجید جہاں پڑھا جا رہا ہو اس کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل سکوت اختیار کیا جائے، مکمل خاموشی اختیار کی جائے. اور خاص طور پہ 2 مواقع کا ذکر کیا مفسرین نے. ایک تو نماز کا اور دوسرا خطبے کا، جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو. چونکہ دونوں مواقع پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے
خطبے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ اتنی توجہ سے اور اتنی خاموشی سے اور سکون سے خطبہ سننا چاہیے کہ اگر ساتھ والا کوئی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو اس کو بھی نہ کہو کہ ایسا نہ کر، جس نے ایسا کیا اس نے غلط کام کیا۔ مکمل سکون کے ساتھ اور توجہ سے خطبہ سنو۔ اور اسی طرح نماز جو ہے اس میں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو مکمل سکون کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ اس آیت کی تفسیر میں تقریباً سبھی مفسرین نے بات کی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو نماز میں تو سکوت کا حکم ہے، تو کیا نمازی جو پیچھے مقتدی ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے جاہری نمازوں میں سنی جائے اور جو سری نمازیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ خواہ نماز سری ہو یا جاہری ہو دونوں میں پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ خواہ نماز سری ہو یا جاری ہو نہ پڑھی جائے، اس میں اختلاف ہے اس میں۔ اب جو آدمی جس امام کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہے اس پہ عمل کر لے وہ، اور اگر کوئی خود حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی سوچ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن معاملات میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے ان میں علمی گفتگو کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دلائل دینا قرآن حدیث سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دوسرے کو غلط کہنا، اس کے عمل کی نفی کرنی اور اس کے اعمال کی نفی کر دے یہ نماز نہیں ہوئی، اس طرح کی باتیں، یہ چیز جو ہے برداشت کریں کہ ٹھیک ہے امام نے اجتہاد کیا اور اس کو یہ فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، برداشت کرنا چاہیے۔ جیسا بھی آپ کا اپنا طرز عمل ہے اس کے برعکس دوسرے کی بات جو ہے، دوسرے کا مسئلہ جو ہے اس کو برداشت کریں، اختلافات ہیں ان میں۔ اب ہم آنکھیں بند کرنے کی نہیں، میں تو مانتا نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں میری کیوں نہیں مانتے بات، میری کیا حیثیت ہے؟ ائمہ کرام ہے ان میں بھی اختلاف ہو گیا بعض معاملات سے، تو اس اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کا، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے۔ راستہ تو اللہ نے بتا دیا، اب اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہر انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، اپنی ہمت پہ ہے، اپنی استطاعت پہ ہے، اپنے ظرف پہ ہے، کون انسان کتنا اس نے اپنے آپ کو پابند بناتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، دل میں۔ اب دل میں یاد کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ انسان پہ اگر کلمہ نہ بھی آئے تب بھی دل میں اللہ کی یاد رہے، اللہ کا خوف رہے۔ تضرعاً وخیفتاً، اور دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے، گڑ گڑانا بھی اور خوف بھی، گڑ گڑانا بھی اور خوف بھی، دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ بدون الجہر من القول، دون الجہر، ایک تو ہے بہت اونچی، فرمایا کہ بہت اونچی نہیں، نیچی آواز، اونچی آواز نہیں بلکہ نیچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہو اور دل میں بھی یاد کر سکتے ہو، لیکن جو چیز مطلوب ہے، جو اس کا کیفیت میں غالب ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ شرط ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ عاجزی ہونی چاہیے اور خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔
جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا اللہ سے بے ڈر ہوگا انسان۔ صحابہ کرام جو ہیں، اللہ کے رسول کی بات تو معاملہ ویسے ہی الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، جتنی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اتنی کسی دوسرے کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام کو تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہزاروں کے حساب سے روایتیں ان کی، روزانہ پتہ نہیں کتنی کروڑوں بار ان کا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا میں لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں ان کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ان سے، رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب فوت ہونے لگے تو اس بات پہ رونے لگے، کہنے لگے کہ میرا سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے میرے پاس، سامان سفر نہیں ہے میرے پاس، میں خالی ہاتھ ہوں، اور اللہ نے 2 ٹھکانے بتائے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ رہنا چاہیے اللہ کا دل میں، اور یہ تو بڑی دلیری کی بات ہے نا جی، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ کو تو یہ پتہ نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کے لیے بشارتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کے وعدے موجود ہیں، اور صحابہ کرام کا ایک ہی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی انہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کہتے ہیں کہ چلو جہنم کی طرف۔ وہ فرشتے مجھے اٹھا کے جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ راستے میں ایک اور فرشتہ مل گیا، اس نے مجھے کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے، لیکن ان فرشتوں نے مجھے جہنم کے کنارے پہ لے جا کھڑا کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ جہنم جو ہے کنویں کی طرح گول ہے، اور میں نے وہاں جہنم میں کچھ قریشی لوگوں کو پہچان بھی لیا، لیکن وہاں پہنچ کے انہوں نے یہ کہا کہ نماز زیادہ پڑھا کر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے آ کے یہ بات پھر اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی، اور حضرت حفصہ نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے یہ صالح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بشرطے کہ تہجد پڑھتا رہے، نماز زیادہ پڑھا کرے۔ وہ جو فرشتوں نے بات کہی تھی نا کہ نماز زیادہ پڑھا کرو، وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بشرطے کہ یہ تہجد یا نفل نماز زیادہ پڑھتا رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نفل نماز بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، اس کے باوجود عالم یہ تھا اللہ کے خوف کا کہ صحابی آئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، باتیں ہوتی رہیں، اور وہ صحابی باز کر کے چلا گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بیٹھ کے رونے لگے، مسلسل رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ صحابی آیا تھا اور اس نے مجھے آ کے یہ بات کہی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اتنی معمولی سی بات کہ حدیث میں نے سنی ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اتنی سی بات سے رونا شروع کر دیا کہ کہیں میرے دل میں کبھی تکبر تو نہیں آیا، کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب میری امت کے علماء اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، جائیں گے، تو معاذ بن جبل جو ہے یہ سب سے آگے ہوگا۔ معاذ بن جبل علماء کی فہرست میں سب سے آگے ہوگا، بلکہ فرمایا کہ علماء میں سے بھی اتنے فاصلے سے آگے ہوگا یہ۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی میں جنتی لیے، ایک مٹھی میں جہنمی تھے، یہ جنت میں جانے والے، یہ جہنم میں جانے والے، اور مجھے اب یہ پتہ نہیں کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے
رونا شروع کر دیا. بیوی نے پوچھا کہ بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو. ہر آدمی کو صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ کام کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں صراط عبور کروں گا یا نہیں عبور کروں گا. یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. فرمایا کہ جب اللہ کو یاد کرو تو اللہ کا خوف جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا خوف جو ہے وہ ہر لمحے انسان پہ غالب ہونا چاہیے. آگے فرمایا کہ بالغدو والآصال، صبح و شام یاد کرو اللہ کو. صبح و شام سے مراد دونوں باتیں ہیں. ایک تو ظاہری معنی کہ جب صبح ہو جائے صبح کے اذکار کرو، جب شام ہو جائے تو شام کے اذکار کرو. اور بعض مفسرین نے صبح و شام سے مراد لیا ہے ہر وقت. جس طرح آدمی کہتا ہے اچھا بھی دن رات میرا یہی کام ہے، میں تو دن رات یہی کام کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن کے وقت یہ کرتا ہے رات کے وقت کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے اس کی یہی ڈیوٹی ہے، یہی ایک کام ہے اس کا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو بالغدو والآصال، صبح و شام یاد کرو، ہر وقت یاد کرو اللہ کو. جتنا انسان اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اتنا زیادہ شیطان سے محفوظ رہے گا. جتنا اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اتنا ہی شیطان اس کو زیادہ اپنا اللہ کار بنائے گا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ غافلوں سے نہ ہو جاؤ. غافل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی قرآن مجید کی 10 آیتیں روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ بلا ناغہ، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا. جو آدمی روزانہ باقاعدگی کے ساتھ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے. جتنی بھی تلاوت کرتا ہے، 1 رکوع تلاوت کرتا ہے، 2 رکوع کرتا ہے، 1 صفحہ کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے والا ہے وہ. اور فرمایا کہ قانتین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو روزانہ باقاعدگی سے 100 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیتے ہیں، وہ قانتین میں سے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہیں. اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہیں جو روزانہ 100 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. اور ممکن ہے کہ سورہ بعض صورتیں جو ہیں ان میں آیات بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں. شعراء ہے اس کی آیتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن جو پہلی صورتیں ہیں سورہ بقرہ ہے، نساء ہے، ان کی آیتیں بڑی لمبی ہیں. لیکن اگر ایک اوسط سا اندازہ لگایا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جو آدمی ایک پارہ روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کی اوسط جو ہے وہ انشاءاللہ 100 آیتیں بن جاتی. جو آدمی روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لے اس کی انشاءاللہ اوسط جو تعداد ہے آیات کی وہ 100 آیتیں روزانہ بن جاتی. فرمایا کہ جو آدمی 100 آیتیں روزانہ پڑھ لے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی 1000 آیتیں روزانہ پڑھے، جو آدمی 1000 آیتیں روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا خزانہ حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے اجر و ثواب کا خزانہ حاصل کرتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے میں یا اللہ سے غافل نہ ہونے کی فہرست میں کم از کم روزانہ ہر آدمی کو 1 رکوع کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے جس میں 10 آیتیں. اگر 10 آیتوں سے کم ہو تو پھر کم از کم 2 رکوع پڑھے جائیں. کم از کم تلاوت یہ ہے کہ روزانہ کی 10 آیتوں والا رکوع یا 2 رکوع جو ہے وہ ضرور تلاوت کیے جائیں تاکہ انسان غافلوں میں نہ لکھا جائے.
اور اگر اللہ توفیق دے تو 100 آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی فہرست میں شامل ہونے والی. فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے قریب ہیں. کون ہے وہ؟ جی فرشتے. رب کے قریب جو ہیں فرشتے ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ بات. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو تیرے رب کے بہت قریب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے وہ منہ نہیں موڑتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کتنی صفتیں بتائیں؟ فرشتوں کی 3 صفتیں بتائیں اللہ نے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ سجدہ کر لیتا ہے بیت المعمور میں جا کے، اس کو دوبارہ قیامت تک سجدہ کرنے کی پھر فرصت نہیں ملتی، اس کی باری نہیں آتی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتے جو ہیں، یہ اس آیت سے مفسرین نے اخذ کیا ہے مسئلہ. اللہ کے جو قریب ہیں، اللہ کے جو مقرب ہیں وہ فرشتے ہیں، اور ان کا معمول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں. اور جس آدمی کو اللہ کا تقرب مطلوب ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ملکوتی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ 3 ملکوتی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ کا مقرب بن جائے گا. اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور عبادت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث بھی اس مفہوم کی ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کی اطاعت. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی تسبیح کرنا، ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھتے رہنا، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا. اور یہ جتنی بھی 3 صفات ہیں یہ نفلوں سے متعلق ہیں. نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے نفل ادا کرتا رہتا ہے، نفل نماز ہو، نفل روزہ ہو، نفل صدقہ خیرات ہو، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے اس کے پاؤں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں، کان، آنکھیں جو ہیں وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی اطاعت میں وہ اتنا محو ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں اتنا وہ اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء جو ہیں اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اور اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ آیت جو ہے سجدے والی ہے. قرآن مجید میں 14 سجدے آئے ہیں، جن میں پہلا سجدہ یہی سورہ اعراف کا ہے. اور اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، بعض اس کو واجب کہتے ہیں، بعض سنت کہتے ہیں، اور بعض نے اس کے لیے وہی شرائط رکھی ہیں جو نماز کے لیے ہیں، اور بعض نے اس شرائط کو ساقط دیا ہے. لہذا جیسی بھی سہولت ہو، افضل تو یہی ہے کہ انسان قبلہ رو بھی ہو جائے اور وضو بھی کیا ہو، افضل تو یہی ہے. اگر انسان قبلہ رو نہ ہو سکے اور وضو نہ بھی ہو
تب بھی انشاءاللہ سجدہ کرنے کی، سجدہ تلاوت کرنے کی رخصت ہے. اور سجدہ تلاوت کی جو تسبیح ہے وہ الگ ہے عام سجدے سے، اور اس کی فضیلت کے پیش نظر اچھا یہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے. فرمایا کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان رونا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، میں نے انکار کیا اور میں جہنم میں چلا گیا. اس کو انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا اور یہ جنت میں چلا گیا. شیطان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے سجدہ تلاوت. لہذا شیطان کو اس سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور جن کاموں سے شیطان ذلیل اور رسوا ہو وہ کام بھی کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله